السلام علیکم وکیل بھائی۔ وعلیکم مجھے السلام۔ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا۔ میری بیٹی عمرے پہ جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سیکنڈ یا تھرڈ عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے آنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مطلب یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ بہت بہت شکریہ، اور جتنی جلدی ہو سکے پلیز جواب دے دیں، کل اس نے سفر کرنا ہے۔ اللہ نحمدہ حافظ، ونصلی علی السلام رسولہ علیکم۔ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اللہ رب العالمین سعودی عرب کی حکومت کی حفاظت فرمائے، اور حرمین کے زیارت کے لیے جو آسانیاں ان لوگوں نے فراہم کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں امن اور سلامتی کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آرام اور آسائشیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بڑی سہولت سعودی عرب کی جانب سے دی جا رہی ہے زائرین حرمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ کی حفاظت فرمائے، اور ان سے خدمت لیتا رہے اپنے دین کی اور زائرین کی، جو وہ خدمات ان کے آباء و اجداد قدیم زمانے سے دیتے رہے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، حج کے لیے نکلنے سے پہلے یا عمرے کے لیے نکلنے سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے خرچ کرنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کتنی کی ملے گی، کون سی برانڈ اچھی ہوگی، لیکن دین کے بارے میں یہ توجہ نہیں پائی جاتی۔ توجہ یہ ہونی چاہیے جو صحیح طور پر کہ ہم جب عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو عمرہ کیسے کرنا ہے، کہاں سے میقات سے احرام باندھنا ہے، کب ہمیں اتر کر کپڑے پہننے ہیں، کہاں سے ہمیں تلبیہ پکارنا ہے، کیا کیا عبادتیں ہیں، کس طریقے سے عبادت کی جائے گی، یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے وطن کو چھوڑنے سے پہلے سیکھ لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، پچھلے ہفتے ایک امریکہ سے فیملی آئی اور ارجنٹ انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے میسج کیا، پلیز اس کا رپلائی کر دیجئے۔ اتنی ارجنسی ہے کہ میقات پر بیٹھے ہوا ہے کپل اور فون نہیں کر رہا، 50 حلالے لگتے ہیں طائف سعودی عرب میں پیسے فون کرنے کے لیے، تو اس کو اتنی ارجنسی تھی کہ جناب آپ طائف میں ہم لوگ ہیں، اب یہاں سے ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ میقات 2 ہیں، 2 میقاتوں میں سے بھی ان کی شوہر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہاں سے احرام باندھنا ہے، اور وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں اما عائشہ کی جو مسجد ہے اس سے بھی، جیسے کہ بچی کے والد پوچھ رہے ہیں، وہاں سے بھی احرام باندھ سکتی ہوں۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں دین کی صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے نکلنے سے پہلے تمام چیزیں سیکھ لیں۔ عمرے کا جو اختصار سے طریقہ ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد عائشہ سے بھی کیا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ مسجد عائشہ، دیکھیے یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں لوگ ہوں، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ شیخ ابن باز نے کیا فرمایا، ان کی آواز سنواؤں میں آپ کو، یہ لیجئے۔ دخول فی الحج، جب آپ نیت کر لیں اپنے عمرے کی اور حج کی تو اس کے بعد آپ تلبیہ پکاریں۔ اللہم لبیک بالعمرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہم لبیک حجہ۔ اس طریقے سے آپ اپنی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ تلبیہ پکارا ہے، کما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا تھا۔ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے، یہ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کیے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکل کر احرام باندھا اور پھر جا کر عمرہ کیا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے یا عمرہ کر کے آپ وہیں پر مقیم ہیں، آپ حلال ہو چکے ہیں، اور حج آپ نے کر لیا ہے، یخرج الی الحل، تو آپ کو حل میں خارج ہونا چاہیے، مکہ مکرمہ سے باہر نکل جانا چاہیے۔
مکہ مکرمہ میں اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک صاحب مفتی عابد ہیں غالباً حفظہ اللہ، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہوٹل سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، تو انہوں نے اہل علم نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ آپ اگر مکہ میں ہیں تو مکہ میں جہاں آپ وقوع پذیر، جہاں پر آپ کا قیام ہے، تو وہیں پر آپ احرام باندھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس جو شیخ بن باز فرما رہے ہیں، جو جمہور اہل علم کا موقف ہے، وہ یہ کہ آپ مکہ سے نکل کر حل میں چلے جائیں، الجرانہ، عرفات میں یا مسجد عائشہ میں چلے جائیں، لخارج الحرم، پھر آپ نے نیت کریں وہاں پر اور پھر آپ لبیک پکاریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے آئے اور اپنی طرف سے حج کرے یا عمرہ کرے، یا پھر کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرے اور پھر فراغت کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت میں اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتے، تاہم اس عمرے کی ابتدا حل سے ہوگی۔ مکہ مکرمہ سے باہر قریب ترین حل میں جائیں، مثلا تنعیم یا جعرانہ یا کسی بھی قریب ترین حل سے احرام باندھیں، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر طواف و سعی کے بعد بال کٹوا دے۔ ایسا شخص یہ عمرہ اپنے لیے، فوت شدہ کے لیے بھی، کسی کے لیے رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتا ہے، فوت شدہ کے لیے، زندہ کے لیے نہیں، یا دوست کی طرف سے یا کسی معذور، انتہائی بوڑھے، عمر رسیدہ یا عمرے کی سکت نہ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی عمل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، پھر حسبہ کی راتوں یعنی 13 14 ذی الحج کی راتوں میں سے 13 کی شام یعنی 14 کی رات کو عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو حکم دیا کہ انہیں لے کر تنعیم جائیں۔ چنانچہ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کیا، اور یہ ان کا دوسرا عمرہ تھا جو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر انہوں نے کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاف میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمرہ کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے حج و عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کرے، یا کسی اور کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے بعد اپنے لیے عمرہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر آپ انگلینڈ سے آئیں اور اپنی طرف سے عمرہ کر لیں، یا آپ ہندوستان سے، پاکستان سے آئیں اور اپنے لیے عمرہ کر لیں، اور پھر آپ اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں، تو آپ قریب ترین حل تک پہنچ جائیں، اور قریب ترین حل تنعیم ہے، پھر آپ وہاں سے احرام باندھیں اور مکہ واپس آ کر فوت شدہ والدہ اور والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے عمرے کے لیے پہلے عمرے میں استعمال شدہ چادروں کو استعمال کر سکتے ہیں، چادریں استعمال کر سکتے ہیں، نئی چادر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ احرام کے لیے معتبر شرائط پر پورے اترنے والے کسی بھی چادروں میں احرام باندھ سکتے ہیں، تاہم مستحب یہی ہے کہ صاف اور سفید ہوں، یعنی کہ اگر سفید کلر نہ بھی ہو، چادر ہو، تب بھی آپ کا احرام ہو جائے گا۔ آپ یہاں جو ہماری بہن وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا میں بچے کا احرام یا بچے کا جو وہ ہے وہ احرام وہ سل سکتی ہوں؟ ہاں، بچے کے احرام کو آپ بیلٹ بھی باندھ سکتی ہیں، سل بھی سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ احرام کی چادر ہے، اور بچہ ظاہر ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو آپ مسجد عائشہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تنعیم سے کرنا جائز ہے، اور بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کیونکہ حضرت عائشہ کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور وہ حیض کی وجہ سے تھی، اور آپ علیہ آپ عائشہ کے ساتھ آپ کے بھائی تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا، بلکہ اسلاف نے اس طرز پر عمرہ نہیں کیا،
تو اس لیے بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام نہ باندھ کر میقات جایا جائے یا حل میں جا کر بہت سارے لوگوں کو علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں آتے ہیں یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ ان کی میقات نہیں ہے، یہ جدہ ہے، حل کے اندر ہے میقات، حل اور پھر حدود حرم۔ تو حرم کے سے باہر اب آپ نکل گئے ہیں، مسجد عائشہ حدود سے باہر ہے، عرفات حدود سے باہر ہے، اس لیے اگر آپ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں تب بھی شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اپنے عمرے کو ضائع نہ کریں اور عمرے کے احکام اپنے وطن سے نکلنے سے پہلے سیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں، اور کوئی سوال ہو تو آپ یہاں آ کر مجھے واٹس ایپ پر صرف یہ نہ کریں کہ عاقل صاحب میرے ارجنسی ہے، بھائی 50 حلالے لگتے ہیں یار، آپ ہندوستان میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہوں گے، پاکستان میں بہت سارے لوگ تو ہمارے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں عاقل صاحب میں عمرے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنا ہے مجھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ عمرے کی 4000 کلومیٹر یہاں چل کر آئیں، 5000 کلومیٹر، اور پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ جاؤں، تو یہ میرے لیے بھی بڑی صعوبتوں کا باعث بنتا ہے کہ میں ہر شخص سے تو ظاہر ہے نہیں ملاقات کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، بلکہ میری ایک بہن ہیں، انہوں نے میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے پاکستان سے، بہت خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن میں یوٹیوب پر آپ کو روزانہ دیکھتی ہوں اور آپ سے بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ تک تحفہ پہنچانے کے لیے میں نے وہ مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی جو جدہ میں رہتا ہے، کسی کو بھی کہا کہ بھئی آپ ہمارے اس تحفے کو عاقل صاحب تک پہنچا دیں، تو انہوں نے کیا کیا، میرا فون نمبر اور میرا نام ان کو دے دیا، اور وہ تحفہ مجھے میرا سوٹ اور میری اہلیہ کا سوٹ، بعض مرتبہ بہت ساری خوشبو اور مٹھائیاں بھی ہمیں اسی طریقے سے ملتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے، لیکن یہ مطالبہ درست نہیں ہوتا کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر ملاقات کر سکوں، کیونکہ آپ بھی اگر یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے۔ حرم کی زیارت کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، اور اگر کوئی مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یوٹیوب پر میری ویڈیوز دیکھتا رہے، اور اگر زیادہ ہی ملنا چاہتا ہے، بہت سارے میرے ویورز ہیں وہ جو خواہش ہوتی ہیں ان کو، امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے میرے لیے تحفہ لے کر آئے، تو بہرحال یہ ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص ساتھیوں میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون